رات گزارنے کے لیے ایک در پر صدا دینا مجھے بہت مہنگا پڑا تھا۔ یہ سب کچھ من جانب اللہ تھا۔ میں نہ آتا تب بھی وہ ضرور ہوتا جو نوشتہ تقدیر تھا۔ آج کی رات کا سورج طلوع ہونے سے پہلے گلابوں کو، اس کے ماں باپ کو اور نہ جانے کس کس کو موت کی سرحد عبور کر جانے والے قافلے میں شامل ہونا تھا۔ لیکن کتنا اچھا ہوتا اگر میں ادھر کا رخ نہ کرتا اور یہ سب نہ دیکھتا۔ خدا کی ہر سمت پھیلی ہوئی زمین پر ہر لمحہ ایسے ہی واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں جو آدمی کو درندہ بن کے انسانیت کی لاش نوچتے نہیں دیکھتے۔ اب آئندہ جب بھی میں ادھر سے گزروں گا تو مجھے اس شب کے واقعات کی یاد کا عذاب نئے سرے سے برداشت کرنا ہوگا اور ان مناظر کو فراموش کرنا میرے لیے ممکن نہ ہوگا جو میرے تصور میں تصویر بن کر زندہ رہیں گے۔ گولی چلنے کی ایک آواز نے میرے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ دوسری اور پھر تیسری آواز رات کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئی۔ میں سانس روکے گوش بر آواز نہ جانے کتنی دیر بیٹھا رہا۔ افق پر صبح صادق کی روشنی پھوٹی، آسمان کا آخری کنارہ دہکنے لگا اور سورج کا خونی گولا طلوع ہوا۔ نادیدہ مناظر کا تصور کرنے کی ساری کوشش بے مصرف ثابت ہوئی۔ پہلی گولی کی صدا کا کوئی منظر سامنے نہ آیا۔ کیسے اس لڑکی نے دشمن کے قلعے میں داخل ہو کے کہا ہوگا کہ سنو، میں یتیم اور لاوارث گلابوں ہوں۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ تمہارے ہوس پرست بیٹے نے میرے جسم کی خاطر دو جسموں کی دیوار گرا دی۔ وہ دونوں جسم میرے والدین کے تھے جنہوں نے مجھے بڑے ارمانوں سے اور بڑی محبت سے پالا اور بڑا کیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے بیٹے کی ہوس پر قربان ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا گھر بسے اور میں اس گھر میں سکھی رہوں، آباد رہوں، ان کو نواسے اور نواسیاں دوں، لیکن ان کے مقدر کی خوشی اور ان کا خواب تمہارے بیٹے نے قتل کر دیے۔ تم نے ایسے شیطان کو جنم دینے کا گناہ کیا تھا، اس لیے میں تمہیں سزائے موت دیتی ہوں۔ کل دیکھنے والے دیکھیں گے کہ میرے والدین اور تمہارے فرعون صرف شیطان بیٹے کے ماں باپ ایک ہی زمین میں دفن ہوئے اور ان کے جنازے ایک ساتھ اٹھے، اور وہ کتنے حیران ہوں گے کہ فرشتہ اجل گلابو جیسی لڑکی بن کے بھی آتا ہے۔ پھر تیسری گولی تھی جو ایک تصویر پیش کرتی تھی، تمام قاتلوں کا قاتل، اپنی طاقت اور برتری کے غرور میں سرشار، خود کو سب کا انداتا، سب کی جان و آبرو کا مالک اور ایک ناقابل تسخیر قوت سمجھنے والا بھی اپنے لہو میں غرق، محض ایک بے جان لاش، ایک عام ڈیکمپوز ہونے والا جسم بنا پڑا تھا۔ اس کا نامہ اعمال یوم حشر تک کے لیے لپیٹ دیا گیا تھا کہ دنیاوی سزا ختم ہوئی لیکن آخرت کا عذاب باقی ہے۔ اس نے سمجھا ہوگا کہ وہ ایک بھیانک خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کے دو نمک خوار تو ایک ملنگ کی دیوانگی کے سبب مارے گئے، لیکن وہ عظیم سپاہ کہاں گئی جو پہلی ہار کا بدلہ لینے کے لیے ارسال کی گئی تھی؟ خنجر، ٹوکا یا کلہاڑی کا تصور تو کیا جا سکتا تھا، مگر گلابوں کو یہ ریوالور کس نے تھمایا؟ اسی فقیر نے؟ مگر فقیر بھی ریوالور تو نہیں لیے پھرتے۔ وہ ڈاکو ہوتے ہیں اور ڈاکو بھیس بدل کے کہیں پناہ لینے نہیں آتے اور کوئی ڈاکہ ڈالے بغیر لوٹ کر نہیں جاتے۔ اپنا ریوالور کسی گلابوں کے سپرد نہیں کرتے۔ شاید اس نے زندگی کی بھیک مانگی ہوگی، موت کو اپنے قریب دیکھ کر سارے گناہوں سے توبہ کی ہوگی، آئندہ کے لیے برائی سے تائب ہونے کا وعدہ کیا ہوگا، اپنے ہاتھ جوڑے ہوں گے، خدا رسول کا واسطہ دیا ہوگا، اور جب گلابوں کے ٹریگر دباتے ہی گولی اس کے دل میں اتر گئی ہوگی یا اس کے سر کو پاش پاش کر چکی ہوگی، تب بھی اس کی حیرت کم نہیں ہوئی ہوگی۔ ریوالور دینے والے نے گلابوں کو ریوالور چلانا بھی سکھا دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ مجھے گولی مار چکی ہے۔ ممکن ہے اسے حیران یا پشیمان ہونے کی مہلت ہی نہ ملی ہو، لیکن ریوالور میں ابھی ایک گولی باقی تھی، وہ آخری گولی جو گلابوں کی باعزت موت کی ضامن تھی، اور ابھی تک ریوالور سے کیوں نہیں نکلی؟ گلابوں بے غیرت نہیں تھی، بے غیرت ہوتی تو خود کو بیچ دیتی، وہ زندہ رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ گلابوں بہت پہلے مر چکی تھی۔ وہ لڑکی جو ریوالور لے کر 3 افراد کو قتل کرنے گئی تھی، گلابوں کے پیکر میں موت تھی۔ وہ بزدل بھی نہیں تھی کہ آخری گولی خود پر چلاتے وقت اس کا حوصلہ جواب دے گیا ہو، لیکن رات کا ماتمی سناٹا برقرار تھا اور چوتھی گولی کا منتظر تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وقت ٹھہر گیا ہے، سورج رک گیا ہے، آشیانوں سے صبح دم پرواز کر جانے والے پرند بھی آنکھیں کھولے اس صدا کے انتظار میں دبکے پڑے ہیں۔ پھر وہ چوتھی گولی چلنے کی آواز نسیم سحر کے ساتھ تیرتی ہوئی مسکراتی ہوئی آئی۔ آ جاؤ، اب تم سب آ کے دیکھ لو کہ میں وہی گلابوں ہوں، ابھی اتنی ہی خوبصورت اور دلکش جتنی زندگی میں تھی، لیکن یاد رکھو تو صرف مجھے یاد رکھنا، جیسی میں تھی یا ہوں، اب سے چند دن یا چند ماہ یا چند سال بعد میرا وجود زمین کے نیچے پہچانا بھی نہ جائے گا۔ کون مانے گا کہ اس ہڈیوں کے پنجر کے لیے زمین پر کتنا خون بہا تھا؟
میں اچانک ہوش میں آ گیا. دل کو ایک قرار سا آ گیا تھا کہ چلو میاں مسافر، ایک شب کا قیام تھا سو وہ شب بیت گئی. اب اپنی زندگی ہے اور اسی زندگی کے مرحلے ہیں. یہاں تو نہ اب کوئی ظالم ہے نہ مظلوم، نہ مدعی نہ مدعا عالیہ. کون کس کا قاتل ہے اور کس نے کس کو کیوں قتل کیا، اس بحث میں پڑھ کے کیا ملے گا. اس رات کو اپنی زندگی سے خارج کر دو. میں سڑک کی طرف روانہ ہوا تو میرے ذہن کی کیفیت بہت عجیب تھی. میں بیک وقت دکھ کے گھاؤ کی اذیت، گلابوں کی زندگی کے المیہ اور آدمی کے آغاز و انجام کی جدوجہد کے ایسے عبرت آموز انجام پر دل گرفتہ تھا اور بے حد قنوطی ہو رہا تھا. اس کے ساتھ ہی میں پھر اپنے مسائل کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور تھا. میری اپنی زندگی خطرات کے جال میں الجھی ہوئی تھی، لیکن میں گلابو نہیں تھا کہ اپنے سارے مسائل کو ایک گولی سے حل کرتا. مجھے دم آخر تک جدوجہد کو جاری رکھنا تھا اور زندہ رہنا تھا، اپنے لیے بھی اور رابعہ کے لیے بھی. مجھے سکون اور عقل سے کام لینا تھا اور خیالات کے انتشار سے بچنا تھا. میرے قدم ایک میکان کے انداز میں اٹھ رہے تھے اور میں کچے راستوں پر مڑتا، کھیتوں کی منڈیر پر توازن رکھتا، گھڑوں سے اور راہ کی رکاوٹوں سے بچتا سڑک کی جانب بڑھ رہا تھا جو تقریباً 2 فرلانگ دور تھی. مجھے دن کے اجالے میں ملتان اور لاہور کی ٹریفک نظر آ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ میری کار لے کر ملتان جانے والا ڈرائیور ملے گا بھی یا نہیں. وہ بہت پریشان ہوا تو صبح کا اجالا پھیلتے ہی چل پڑے گا. ایسی صورت میں ممکن ہے وہ لاہور کی جانب چل چکا ہو. اگر وہ تھک کر دیر سے سویا تو دیر سے اٹھے گا. اس صورت میں مجھے کافی دیر سڑک کے کنارے رک کر ہر آتی جاتی کار کو دیکھنا پڑے گا. اتنی دیر تک ایک مصروف شاہراہ پر آنے جانے والوں کی نظروں کے سامنے رہنا بھی پرخطر تھا. کوئی بھی شخص جس کی نظر تیز ہو مجھے بدلے ہوئے حلیے میں بھی پہچان لے گا. اچانک میرے قدم رک گئے. میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو مجھے اپنے چاروں طرف اجنبی چہرے نظر آئے. ان کی دشمن آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں. کم سے کم 4 افراد دھوپ میں چمکتی دھار والی کلہاڑیاں لیے میرے چاروں طرف موجود تھے. درختوں کے پیچھے یا کھیتوں میں کتنے آدمی اور ہیں اس کا اندازہ کرنا ناممکن تھا. میں نے اندازہ کیا کہ عمدن صرف 4 افراد سامنے آئے ہیں تاکہ میں ان سے نبردآزماں ہو جاؤں تو چھپے ہوئے مددگاروں میں سے کوئی مجھ پر پیچھے سے بے خبری میں حملہ کر دے. کون ہے تو؟ ان میں سے ایک نے اجڑ اور درش لہجے میں کہا. میں نے فوراً ایک درخت کے تنے سے پشت لگا لی. تم کو کیا میں آدمی نظر نہیں آتا؟ میں نے کہا. لیکن تو اس گاؤں کا نہیں ہے. دوسرے نے غرا کر کہا. ہاں میں اس گاؤں کا نہیں ہوں. میں نے ان کو ٹالنے کے لیے کہا. مسافر ہوں. مسافر اس راستے سے نہیں گزرتے. تیسرے نے کہا. سڑک تو 3 میل پیچھے ہے، تو کیا ندی سے گزر کے آیا ہے؟ تیرے پاؤں بھی خشک ہیں. اس سے پوچھو کس گاؤں سے تعلق ہے اس کا. چوتھے نے پیچھے سے کہا. اور اسے جانا کدھر ہے؟ اگر یہ سوال کیا جاتا تو میں لاجواب ہو جاتا. مجھے تو صرف معلوم تھا کہ میں لاہور کے نواح سے زیادہ دور نہیں ہوں. چنانچہ میں نے سوال کے جواب میں سوال کر کے جان بچا لی. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب پوچھنے کا مقصد کیا ہے. میں نے کہا. تم لوگوں نے میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ کیا ادھر سے گزرنا منع ہے؟ کچھ چرا کے لے جا رہا ہوں میں. ہاں. پہلے نے بدماشوں جیسے خطرناک لہجے میں کہا. کپڑے کس کے ہیں؟ میرے تن پر تم میں سے کسی کے کپڑے نہیں ہیں. میں نے کہا. جیسے تم سب نے اپنے اپنے کپڑے پہن رکھے ہیں. جھوٹ بکتا ہے تو. میرے بھائی کے کپڑے ہیں یہ. وہ غرا کر بولا. یہ لاچا بھی، کرتا بھی اور تیری یہ پگڑی بھی، ہر چیز میرے بھائی کی ہے. صورتحال یکلخت خطرناک ہو گئی تھی. کیا ان پر تمہارے بھائی کا نام لکھا ہوا ہے؟ میں نے بھی سخت لہجہ اختیار کیا. کس پر بنوایا تھا اس نے یہ کپڑا؟ ایسا کپڑا بازار میں نہیں ملتا، کوئی نہیں خرید سکتا. دوسرے نے ایک دم کلہاڑی اٹھا لی. سیدھی طرح بتا دے ورنہ کیا تم ان کپڑوں کی خاطر مجھے قتل کر دو گے؟ میں نے بے خوف رہنے کی کوشش کی. ہاں میں قتل کر دوں گا تجھے. پہلا شخص چلایا. اور اس لیے کہ کسی نے انہی کپڑوں کے لیے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے. اس اطلاع سے مجھے افسوس ہوا کہ جو شخص بے ہوش تھا وہ بھی مر چکا ہے. میں نے زور سے انا للہ پڑا. ایسے 2 کپڑوں کی خاطر؟ میں نے بے یقینی سے کہا. یہاں ایسا بھی ہوتا ہے؟ تم لوگ کر سکتے ہو ایسا؟ ہم نہیں کر سکتے، مگر تو نے سوانگ بھرنے کے لیے کیا ہے. وہ بولا. جب تو کل رات آیا تھا تو ملنگ کے حلیے میں تھا. تیرے گلے میں موٹے رنگین منکوں کی مالا تھی اور تو نے چوگا پہن رکھا تھا. وہ تو نے لاش کے اوپر ڈال دیا. اس نے پھر کلہاڑی اٹھائی. ہم تجھے تلاش کر رہے تھے. ٹھہرو، پہلے میری بات سن لو. میں نے کہا. پھر تم چاہو تو مجھے مار دینا. تمہارے پاس کلہاڑیاں ہیں اور میں خالی ہاتھ ہوں. میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ٹھیک ہے کہ میں اس گاؤں کا رہنے والا نہیں ہوں، نہ آس پاس کے کسی گاؤں کا. میں لاہور میں رہتا ہوں اور پڑھا لکھا آدمی ہوں.
میں نہیں جانتا کہ تم کس شک کی بات کر رہے ہو. میری تو گاڑی خراب ہو گئی تھی. گاڑی کا مطلب بیل گاڑی نہیں، کار ہے. میرا ڈرائیور کار کو مرمت کے لیے لے گیا ہے اور وہ واپس آتا ہی ہوگا. تم میرے ساتھ سڑک تک چلو اور اس کی واپسی تک ٹھہرو تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. صرف وقت گزارنے کے لیے ذرا کھیتوں میں سیر کرنے کے لیے آ گیا تھا. پھر تو نے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ تو مسافر ہے؟ چوتھا ذرا بدلے ہوئے لہجے میں بولا. میری بات نے انہیں نفسیاتی طور پر متاثر کیا تھا. ان کے خطرناک جارحانہ تیور تو بدل گئے تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے میری بات کا پوری طرح یقین نہیں کیا تھا. باقی تین بھی مجھے غور سے دیکھ کر طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا کاروں والے ایسے ہوتے ہیں. جھوٹ کیا تھا اس میں نے ماتھے پر بل ڈال کے کہا. میں لاہور سے ملتان جا رہا تھا. مسافر نہیں ہوں تو اور کیا ہوں؟ میں تو ثبوت بھی دے رہا ہوں. کتنا پڑھا ہوا ہے تو؟ دوسرے نے کچھ سوچ کر کہا. تیرا حلیہ تو پڑھے لکھے بابوؤں جیسا نہیں ہے. کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو تم لوگ، میں نے برہمی سے کہا، کیونکہ ان لوگوں کی قوت فیصلہ کو میرے اعتماد نے متزلزل کر دیا تھا. اگر تم لوگ شہری بابو کی طرح کوٹ پتلون پہن لوگے تو کیا پڑھ لکھ جاؤ گے؟ تم میں سے کون زیادہ پڑھا ہوا ہے جو مجھ سے انگریزی میں بات کر سکے؟ جواب کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر مقتول کے بڑے بھائی سے کہا. ہم تو نہیں، لیکن گاؤں میں پڑھے لکھے بہت ہیں. اسکول ماسٹر ہے، ڈاک بابو ہے. تو اگر لاہور جا رہا تھا تو کسی واقف کار کے پاس جا رہا ہوگا. وہ کون ہے؟ دوسرے نے کہا. ہم نے تو تیرا نام بھی نہیں پوچھا. تو ہمارے ساتھ چل، تھانے والے خود جھوٹ سچ کا پتہ لگا لیں گے. تھانے؟ میں نے چمک کر کہا. کیا جرم کیا ہے میں نے کہ تم زبردستی مجھے تھانے لے جانا چاہتے ہو؟ وہ جو میرا ڈرائیور ہے، بھاڑ میں گیا تیرا ڈرائیور. تیسرا دھاڑ کر بولا. تیری کار کے روب میں آ کے ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں. یہ قتل کا معاملہ ہے اور گاؤں میں رات کو کم سے کم 9 قتل ہوئے ہیں. 9 قتل؟ میں اچھل پڑا. تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. ایک آدمی اتنے قتل کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو ہم نہیں جانتے کہ سب قتل ایک ہی آدمی نے کیے ہیں یا نہیں، لیکن تجھے تھانے چل کے سب معلوم ہو جائے گا. کیا تم اسی طرح ہر اجنبی کو پکڑ پکڑ کے تھانے لے جاتے رہو گے؟ میں نے احتجاج کیا. ہر شخص نے میرے بھائی کے کپڑے نہیں پہن رکھے ہیں. پہلا ایک دم کلہاڑی اٹھا کے حملہ آور ہوا. میں فوراً درخت کے پیچھے ہو گیا. سیکنڈ کے 10ویں حصے کے فرق سے کلہاڑی کا تیز پھل درخت کے تنے میں اتر گیا. اچھا میں نے کہا. تم لوگ کہتے ہو تو میں چلتا ہوں. اگر تمہارا بھائی قتل ہو گیا ہے تو مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کسی بھی بے گناہ کا خون کر دو. میرا مقصد انہیں فوری طور پر انتہائی اقدام سے باز رکھنا تھا. وہ چاروں بیک وقت حملہ کرتے تو کسی ایک کی کلہاڑی یقیناً میرے 2 حصے کر دیتی، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ تھانے جاتے ہوئے مجھے کوئی موقع مل جائے. وہ ذرا بھی غافل ہوں تو میں ان کو لمبا لٹا کے نکل جاؤں. میرے تھانے پہنچ کر لوٹنے کا کوئی امکان نہ تھا. مجھے جو کچھ کرنا تھا راستے میں ہی کرنا تھا. اپنے اطمینان سے میں ان کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں خوفزدہ بالکل نہیں ہوں اور مقابلہ کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتا. معلوم نہیں اس وقت کس نے کیا اشارہ کیا کہ 4 آدمی میرے پیچھے سے نمودار ہوئے اور انہوں نے مجھے دونوں اطراف سے پکڑ لیا. ان کی گرفت بہت سخت تھی اور وہ سب صحت مند جوان آدمی تھے، لیکن میں چاہتا تو پلک جھپکتے میں ان کو الٹ دیتا. اصل خطرہ 4 مسلح افراد سے تھا جو اپنی کلہاڑیاں لیے بالکل تیار کھڑے تھے. میرا چیخنا چلانا اور میری یقین دہانی سب رائیگاں گئی. وہ جلوس کی صورت میں مجھے لے کر روانہ ہوئے. مجھے معلوم ہوا کہ گرفتار کرنے والوں میں سے 2 مقتول کے بھائی ہیں اور محافظ میں ایک بھائی کے ساتھ باقی اس کے کزن ہیں، چاچے اور مامے کے لڑکے. کلہاڑی والوں میں سے 3 پیچھے رہے اور ایک آگے چلتا رہا. اگر وہ مجھے گاؤں لے جاتے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ مجھے گلابوں کی لاش بھی دیکھنی پڑتی اور شاید ان کی لاشیں بھی جن کو گلابوں نے میرے دیے ہوئے ریوالور سے قتل کر دیا تھا. یہ نظارہ میرے لیے انتہائی باعث اذیت ہوتا، لیکن اس میں خطرے کی کوئی بات نہ ہوتی. وہ سب مر چکے تھے جنہوں نے مجھے دیکھا تھا. میرا چہرہ پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا، لیکن تھانے کی صورتحال بالکل مختلف تھی. اگر میرا حلیہ اور تصویر انہیں بھی ارسال کی گئی ہوگی تو وہ مجھے فوراً شناخت کر لیں گے. میرا یہ نیا حلیہ بھی مجھے بچا نہ سکے گا. اور ان گاؤں کے تھانے والوں کا کیا بھروسہ؟ وہ مجھ پر 9 کا نہ صحیح 2-4 کے قتل کا الزام تھوپ دیں اور تفتیش کا آغاز کر دیں. میرے ساتھ یہ سلوک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کچھ دیر بعد کہا. میں بھاگ تو نہیں رہا ہوں. ہم تجھے بھاگنے دیں گے بھی نہیں، ایک بولا. کوشش کی تو ٹکڑے کر کے اسی جگہ گاڑ جائیں گے، دوسرے نے کہا. پھر 1 فرلانگ تک ہم اسی طرح چلتے گئے. کسی نے کوئی بات نہیں کی، لیکن مجھے خطرہ مول لیے بغیر رہائی پانے کی صورت نظر نہ آئی.
مجھے گرفتار کر کے لے جانے والے پوری طرح مستعد رہے اور یوں آگے پیچھے ہوتے رہے کہ میں 2 یا 4 کو لٹا بھی دیتا تب بھی باقی 4 ایک ساتھ مجھ کو دبوچ لیتے۔ لاچا میری راہ کی سب سے بڑی دیوار بن گیا تھا۔ لاچے ان سب نے بھی باندھ رکھے تھے لیکن وہ اس لباس کے عادی تھے۔ میں نے پتلون پہن رکھی ہوتی تو خود کو چھڑانے کے بعد ایسی ریس لگاتا کہ وہ منہ دیکھتے رہ جاتے۔ ان کے پاس صرف کلہاڑیاں تھی، ریوالور نہیں تھے جس کی گولی آدمی کو توقع سے پہلے آ لیتی ہے، لیکن لاچے کے ساتھ نہ میں تیز بھاگ سکتا تھا اور نہ زیادہ دور جا سکتا تھا۔ لاچا ریس میں جیت ان کی ہوتی اور اس کا اختتام بہت دردناک ہوتا۔ 4 کلہاڑیوں سے میرے 8 ٹکڑے تو ضرور کر دیے جاتے، چنانچہ میں چلتا رہا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ مجھے مضبوطی سے بازوؤں کے شکنجے میں گرفتار رکھنے والے کچھ تھک گئے ہیں اور ان کی گرفت میں پہلے جیسی سختی نہیں رہی۔ یہ ایک امید افزا بات تھی، لیکن میری سب امیدوں پر اس وقت پانی پڑ گیا جب کسی حبیس محافظ نے تجویز پیش کی کہ اسے باندھ دیا جائے۔ تجویز کو اکثریت کی حمایت حاصل ہوئی اور کسی نے نہایت بدتمیزی سے ہاتھ مار کے میری پگڑی اتاری۔ میں نے بہت شور مچایا لیکن وہ مجھے کسی قسم کی رعایت دینے پر تیار نہ تھے۔ وہ سب ایک مقتول کے بھائی اور کزن تھے۔ معاملہ گاؤں یا ذات برادری کا ہوتا تو انتقام کی جنگ چلتی رہتی اور دونوں طرف کے لوگ مرتے رہتے، لیکن میں باہر کا آدمی تھا اور میرے بارے میں بھی ان کو شک تھا، یقین نہ تھا۔ شک کا پلڑا ذرا بھاری تھا، چنانچہ وہ قانونی کارروائی کر رہے تھے۔ ان کو اس قانونی کارروائی تک محدود رکھنے میں خوف کے عنصر کا دخل بھی تھا کہ ایک کار والے کو قتل کر کے وہ خود نہ پھنس جائیں۔ جب میرے ہاتھ پیچھے کر کے مضبوطی سے باندھ دیے گئے تو اپنے عبرتناک انجام کا نقشہ میری نظر میں پھر گیا۔ اب خدا کے سوا کوئی میری مدد نہیں کر سکتا تھا، نہ رابعہ کی محبت، نہ محسن کا خلوص، نہ رضوی صاحب کا اثر و رسوخ اور نہ قانون۔ تھانے والے تو اپنے اس کارنامے پر پھولے نہیں سمائیں گے کہ انہوں نے ایک خطرناک، مفرور، اشتہاری مجرم کو پکڑ لیا۔ حالانکہ مجھے پکڑنے میں ان کی کوشش کو ذرا بھی دخل نہ تھا، لیکن ان کا سارا کریڈٹ وہ خود لیں گے۔ مقتول کے ورثہ کو مایوسی ہوگی کہ انہوں نے ایک قاتل کو پکڑا تھا لیکن وہ اس کے بھائی کا قاتل نہیں تھا۔ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے گاؤں کی طرف نہیں لے جایا جا رہا ہے۔ تھانہ کیا گاؤں میں نہیں ہے؟ میں نے کہا۔ نہیں، اس گاؤں کا تھانہ 4 میل ادھر ہے۔ اس نے بادل نوحاستہ ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ میں نے اس بستی کی طرف اشارہ کیا جہاں آج 9 جنازے اٹھے تھے۔ قلعہ ستار شاہ، ان میں سے کسی نے کہا۔ اتنا بھولا نہ بن۔ اور تھانہ کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ تھکن، بھوک اور ہاتھ بندھے رہنے سے میرا چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہم تجھے چیچوں کی ملیاں کے تھانے لے جائیں گے، آگے چلنے والا پلٹ کر بولا۔ اب بک بک نہ کر۔ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے، اور ہوئے بھی کہاں، کس جرم کی پاداش میں۔ اپنی طرف سے میں نے ایک گھر کی عزت بچائی تھی۔ مارنے والے اور مرنے والے سب اجنبی تھے اور میں کسی کا دشمن نہیں تھا۔ میرے ہاتھوں میں اگر کوئی مارا گیا تھا تو وہ شخص جو پہلے بے ہوش پڑا تھا، لیکن اس کو بھی قتل نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا تھا اور خود کو بچایا تھا۔ اگر حملہ آور نہ مارا جاتا تو میں مارا جاتا۔ مجموعی طور پر صورتحال یہ تھی کہ ایک حملہ آور اپنے ہی ساتھی کے پتھر کے ضرب سے ہلاک ہوا تھا۔ قاتل اور مقتول اپنے اپنے انجام کو پہنچے۔ ایک کو گلابوں کے باپ نے ٹوکے سے 2 ٹکڑے کر دیا تھا اور خود دوسرے کے ہاتھوں کلہاڑی کے وار سے مارا گیا تھا۔ یہ مقدمہ بھی فصیل۔ باقی 5 قتل گلابوں نے کیے تھے اور پھر خودکشی کر لی تھی۔ اب کس کے خون کا دعویٰ کس پر رہا؟ نظام انصاف کے طویل مرحلوں اور پرپیچ عمل سے گزرنے کی بجائے سب نے اپنا اپنا فیصلہ وہیں کر لیا تھا۔ 5 قتل کرنے پر گلابوں کو زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہوتی۔ یہ سزا خود کو دے کر اس نے پولیس کا کام بہت ہلکا کر دیا تھا۔ اگر یہ لوگ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے تو ان کو یقیناً علم ہوگا کہ ایک رات میں یہ 9 آدمی کس کے لیے اور کس کے اشارے پر اور کیوں مارے گئے۔ ایک مقتول کے 4 بھائی اور 4 کزن اتنا تو جانتے ہوں گے کہ ان کا مقتول بھائی کس کماش کا آدمی تھا اور کس کے اشاروں کا غلام تھا۔ گاؤں میں کون سی بات چھپی رہتی ہے؟ وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ گلابوں کے گھر والوں پر یہ قیامت کیوں ٹوٹی۔ گلابوں نے دوسروں کی اور اپنی جان لی تو کیوں لی؟ وہ پاگل تو نہیں تھی۔ کیا سب مرنے والے تمہارے عزیز اور دوست تھے؟ میں نے کہا۔ ہمارا تو ایک ہی بھائی تھا، کسی نے جواب دیا، جس کے کپڑے تو نے چڑھا رکھے ہیں۔ جھوٹ سچ کا تو پتہ چل ہی جائے گا، میں نے نرمی سے کہا، لیکن مجھے اتنا تو بتاؤ کہ باقی 8 مرنے والے کون تھے؟ ایک ہی گھر کے لوگ تھے یا الگ الگ؟ بتا دوں بھیا جی، ان میں سب سے کم عمر نظر آنے والے نے کہا۔ آگے چلنے والے نے پلٹ کر مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا اور تند لہجے میں کہا، بتا دے اگر تیرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے۔ باقی سب نے بھی اسے گھور کر دیکھا۔
سارا فساد ایک لڑکی کا تھا، سب سے چھوٹے بھائی نے کہنا شروع کیا۔ ایک بہت طاقتور اور بارسوخ آدمی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ پڑھ لکھ گئی تھی، اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ واقعی پڑھنے لکھنے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، میری حالت اس کا ثبوت ہے، میں نے کہا۔ لیکن خیر، تم یہ بتاؤ کہ کیا اس شخص نے لڑکی کے انکار سے مشتعل ہو کے اسے قتل کر دیا؟ نہیں، الٹا یہ ہوا کہ لڑکی نے پہلے تو اس کے ماں باپ کو مارا، وہ بولا، پھر وہ سامنے آ گیا تو اسے ڈس کر دیا اور پھر خود کو گولی مار کے کنویں میں کود گئی۔ چوتھی گولی چلنے کی آواز دیر میں کیوں آئی تھی؟ اس کا سبب معلوم ہو گیا، بڑی ہونہار لڑکی تھی، میں نے کہا۔ لیکن یہ گولی مارنے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ گاؤں کیا، شہر میں بھی ایک پستول حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر لڑکی ذات، اسے ریوالور چلانا کس نے سکھایا تھا؟ اس کا کوئی بھائی یا باپ فوج میں تھے؟ نہیں، یہی بات تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ بولا۔ گاؤں میں ریوالور صرف نمبردار کے پاس ہے اور اس کا لائسنس اس نے پولیس کو دکھا دیا، پھر وہ لڑکی ریوالور کہاں سے لے آئی؟ میں نے سخت حیرانی کا اظہار کیا اور جواب میں اس نے مجھے مفروضے کی بنیاد پر ایک کہانی سنائی کہ غالباً وہ ملنگ نہیں تھا، کوئی مفرور قیدی یا ڈاکو تھا جس نے دشمنی میں گلابوں کی مدد کی۔ وہ خود قتل کرنے آیا تھا، لیکن اسے موقع مل گیا کہ وہ گلابوں کے ہاتھوں سب کو قتل کروا سکے۔ ویسے یہ بات ابھی پولیس والوں نے نہیں مانی، وہ گھر گھر کی تلاشی لے رہے ہیں۔ یہ نہیں بکتا کمینے کہ تیرے اپنے بھائی کو بھی اسی گلابوں نے مارا یا اس نے جو ملنگ کے حلیے میں تھا؟ بڑے بھائی نے برہمی سے کہا۔ کون تھا اس کا دشمن؟ کسی کا کیا بگاڑا تھا اس نے؟ وہ اچانک رونے لگا۔ اب کیوں روتے ہو بھائیا جی؟ چھوٹے نے ہمت کر کے کہا۔ جب ابا کہتا تھا کہ برے کام کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا اور جن کو وہ دوست کہتا ہے وہی اس کے دشمن ہیں۔ بڑے بھائی نے اس کے منہ پر ایک تمانچہ مارا، اس نے گال پر ہاتھ رکھا اور چپ ہو گیا۔ تھانے میں قدم رکھتے ہوئے مجھے اپنی جدوجہد رائے گاہ جانے کا صدمہ بھی تھا اور گلابوں کی موت کا بھی۔ صبح کا سورج بہت اوپر آ گیا تھا، جس سے میں نے اندازہ کیا کہ شاید 10 بجنے والے ہوں گے۔ تھانے میں صرف ایک ہیڈ کانسٹیبل موجود تھا۔ اس نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا اور کچھ پوچھے بغیر میرے منہ پر تھپڑ اور سر پر مکے مارے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ مجھے کھول دیا جائے۔ مجھے لانے والوں نے بیک وقت بولنا شروع کیا تو اس نے ایک کے سوا سب کو گردن سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے فرض کر لیا تھا کہ میں چور یا ڈاکو ہوں، ورنہ مجھے اتنی سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ نہ لایا جاتا۔